أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کی توفیق سے آج ہماری اس موضوع کے تعلق سے کہ قادیانی ہی کافر کیوں آخری مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ میں اپنے اس موضوع کا خلاصہ اور لب لباب اخیر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مزید کچھ گزارشات، مزید کچھ پردہ نشینوں کے نام، مزید کچھ حقیقتیں آج کی اس مجلس میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں نے پچھلی تقریر میں آپ حضرات کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ذلی اور بروزی، ذل اور بروز کس کو کہتے ہیں اور اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اس کی مختصر سی تشریح اور مرزا غلام احمد قادیانی کا اس سلسلے میں عقیدہ اور دیگر صوفیہ اور بہت سارے لوگوں کا اور موجودہ دور کے لوگوں کا اس سلسلے میں عقیدہ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ذل اور بروز، ذل کے معنی ہوتے ہیں عکس کے، عکس یعنی سایہ، ذل کہتے ہیں عکس اور سایہ، اور بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. اہل تصوف کی اصطلاح میں بروز کے معنی نکلتے ہیں کسی چیز میں سے نکلنا یا ظاہر ہونا. مثال کے طور پر چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے. ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ چاند یہ سورج کا بروز ہے، چاند سورج کا بروز ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے انسانوں میں صورت و شکل و صورت اور سیرت و مزاج میں بڑی حد تک مماثلت اور بڑی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے. چنانچہ اکثر بڑوں کی صورت اور شکل اور سیرت و مزاج چھوٹوں کے اندر موجود ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی وہ ددیحال کی شکل و صورت، ننیحال، ماں باپ، چچا، بھائی بہن، یعنی کسی کی شکل و صورت کسی کی مشابہت میں ہوتا ہے تو اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بروز ہے اس کا، یعنی اس میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے. بہرحال اسی طرح صوفیہ کی اصطلاح میں بروز جو ہے کسی کا کسی چیز کے اندر ظاہر ہونا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ کلمہ. اور وہ کہتے ہیں صوفیہ کہ انبیاء، اولیاء، کاملین اور اسی طرح صالحین اور متقدمین اور متاخرین جتنے بھی ہیں، ان میں بھی سیرت و مزاج اور حالات و واقعات کی مشابہت اور مماثلت پائی جاتی ہے، ہوتی ہے. صوفیہ اسی کو بروز سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کے اندر اس معنی کر بروز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قطعاً اس چیز کی اس کا کہیں کوئی ذکر
اس چیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی شکل و صورت میں ہوتا ہے، یا کوئی کسی سیرت اور مزاج سے کسی کی سیرت و مزاج کسی کی سیرت اور کسی کا مزاج ملتا جلتا ہے، کسی کی شکل و صورت کسی سے مشابہ ہو جاتی ہے، کسی کا دماغ کسی کے دماغ سے ملتا اور جلتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہے، اور اس میں انسان کی کوشش کا قطعاً کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کوشش کر کے کسی کا ہم شکل ہو جائے، کوشش کر کے کسی کی صلاحیت یا کسی کی سیرت یا کسی کی جو ہے اس کی طرح ہو جائے، یہ یعنی یا اسی کے مانند ہو جائے۔ انسان کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن صوفیوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہ ان کا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ کوئی مرید محنت اور مشقت اور جد و جہد کر کے اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر کے شیخ کے کمال کو حاصل کر سکتا ہے، شیخ کے سیرت اور اس کے مزاج کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ اس کے کمال اس شیخ کے یعنی اپنے پیر کے کمالات کا بروز ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی مرید اپنے پیر کی مطابقت اور اس کی پیروی کر کے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے محنت اور مشقت کر کے اپنے پیر کا بروز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور ایسے آدمی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الشیخ کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے شیخ میں فنا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو میں بتایا بھی ہوں صوفی اور برہمن میں احمد رضا خان صاحب نے اپنے اسی ملفوظ کے اندر فنا فی الشیخ کا بھی ذکر کیا ہے کہ فنا فی الشیخ ان سے پوچھا گیا کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں فنا فی الشیخ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے شیخ میں اس طرح فنا کر لے کہ اسے ہر طرف اپنے شیخ کی صورت ہی نظر آئے، اپنے شیخ کی تصویر نظر آئے، یہاں تک کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہو تو نماز میں بھی اپنے شیخ کی تصویر اس کو نظر آئے اور شیخی کا تصور اس کے اندر پایا جائے۔ اور بین ہی یہی عقیدہ دیوبندیوں کے ہاں بھی، یہ میرے پاس حکایات اولیاء کے نام سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ موجود ہے، جس کے اندر فنا فی الشیخ کا تصور بڑے اچھے طرح سے مولانا انہوں نے کیا ہے، ہمارے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے، کہ 265 صفحے کے اندر فنا فی الشیخ کا تصور شیخ کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہی صاحب جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، تو فرمایا کہ 3 سال کامل ہمارے پیر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے، اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہے تصور شیخ۔ اسی طرح سے پھر جوش آیا اور فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے، فرمایا کہہ دوں، فرمائیے، تو کہنے لگے اتنے ہی سال یعنی 3 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے ہیں، میرے دل میں رہے، اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ اور پھر یہ کہہ کر اور جوش ہوا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے، لوگوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے رہنے دو، رہنے دو، اس طرح سے، یعنی اب تو اللہ ہی کی باری تھی، اب یہ کہہ دیتے اللہ ہی میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تصور شیخ، یعنی آدمی محنت و مشقت کر کے اپنے پیر کے اندر فنا ہو کر کے اس کا کمال حاصل کر سکتا ہے، نبی کا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بروز ہے، یہ عقیدہ ان کے یہاں موجود ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، ائمہ میں، محدثین کے زمانے میں ان مسلمانوں کے اندر اس قسم کے کوئی تصورات تاریخی حیثیت سے بھی، سیرت میں بھی، کتب احادیث میں ہرگز موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب یونانی فلسفہ عجمی تصورات اور خیالات اور مشرکانہ اور مبتدعانہ عقائد اور اعمال تصوف کے نام سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئیں، تو پھر اس کی تعلیمات مساجد سے ہٹ کر پھر اس کے لیے خاص طور پہ خانقاہیں تعمیر ہوئیں، اور ان خانقاہوں میں بیعت اور ارادت کے جال بچھائے گئے، اور پھر ان کو اس شکنجے میں کس کر کے کشف اور مراقبہ اور اسی طرح افادہ اور استفادہ اور کشف قبور اور پھر عطائے ولایت اور خلعات اور پھر اس طرح سے
دیگر صوفیوں کے اپنے جو جال ہوتے ہیں، اس طرح سے امت کو گمراہ کیا گیا، اور جناب علی اس طرح سے امت کے اندر یہ تمام سب کفریہ اور بدعتیانہ اور شرکیانہ باتیں ڈالی گئیں، جس سے قرون اولا اور پھر دوسری تیسری صدی تک مسلمان بے خبر تھے اور جس کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں آپ کو اسی ذلی اور بروزی تحت سے صوفیوں کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر مرزا قادیانی کی بات میں بتاؤں کہ یہی عقیدہ اگر صوفیہ رکھتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں ہمارے ملک کے یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات انہیں اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہی عقیدہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی رکھتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، تذکرۃ الاولیاء جو دیوبندیوں اور بریلویوں کی بڑی ہی کہ شیخ فرید الدین عطار کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر شیخ ابو الحسن خرقانی کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ کے پاس ایک صوفی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں شبلی وقت ہوں، میں جنید وقت ہوں۔ شیخ خرقانی کو اس کے اوپر جلال آ گیا، باباؤں کو جلال بہت آتا ہے نا، پیروں کو بڑا جلدی جلال آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کو جلال آ گیا اور جوش میں کہنے لگے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بہت بڑے پیر ہیں، وہ کہنے لگے میں مصطفی وقت ہوں۔ میں کون ہوں؟ بولو۔ پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ تمہارا پیر اپنے آپ کو مصطفی وقت کہے تو وہ تو بہت بڑے ولایت کے مقام اور مرتبے پہ فائز ہے، اور اگر قادیانی کہے کہ میں اس دور کا، اس عہد کا نبی ہوں، اور وہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھ کر کے، تو پھر وہی کافر کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ میں مصطفی وقت ہوں۔ اس چھوٹے سے واقعے سے ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذلی اور بروزی، فنا اور بقا کے تصورات نے صوفیوں کو کہاں پہنچا دیا تھا اور کس وادی میں پہنچ کر کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ بروز کی تحقیق میں ایک عبد القدیر صدیقی جنہوں نے فصوص الحکم ابن عربی کافر کی کتاب کا جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بروز کی تحقیق یہ ہے کہ اولیاء کرام میں سے بعض کی فطرت کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے۔ ہر چند کی اولیاء کرام کو انبیاء کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے، اور اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، یا یوں کہو کہ انبیاء کی کمالات کا پرتو ان ولیوں کے اوپر پڑتا ہے، یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان ولیوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور بروز کرتی ہے، مگر تکمیل سیر کے بعد ہر ایک اپنی فطری مناسبت کے اصلی مقام پر رہتا۔ مطلب یعنی بڑا ٹف لفظ ہے، مطلب اس کا واضح خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کو انبیاء کرام کے صفات اور ان کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے، پھر ان کا عکس ان ولیوں کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر جناب علی وہ کمالات جو نبیوں کے ہیں وہ اولیاء حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اصلیت باقی رہتی ہے، یہ ولی ہوتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں، تب رہا وہ کمالات اور وہ صفات وہ اولیاء کرام نبیوں کے حاصل کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مثلا حمیت دین والا ولی نوح المشرب یا تحتا قدم نوح یا مظہر نوح یا بروز نوح ہوتا ہے۔ رضا اور تسلیم یعنی صبر اور رضا کرنے والا ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے۔ عشق و محبت والا موسوی مشرب کا ولی ہوتا ہے۔ وحدت و فنائیت والا عیسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ عبدیت والا جو سب کی جامع ہے محمدی مشرب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی میں فلاں نبی کا بروز ہوا ہے، جیسے قمر میں شمس کا بروز ہوتا ہے، الغرض نبی اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے۔ یہ ابن عربی کا کلام ہے، یہ ابن عربی اس زندیق کا کلام ہے کہ کبھی کبھی کوئی ولی نوحی المشرب ہوتا ہے، کوئی ولی ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی ولی جو ہے عیسوی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی ولی موسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ الغرض اس طرح کی یہ بہرحال فلسفیانہ گفتگو ہے، شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن مل جملہ یہ ہے کہ اولیاء کے اندر نبیوں کے صفات کا بروز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کے صفات ظاہر ہوتے ہیں، ان کے کمالات حاصل کرتے ہیں اولیاء اللہ۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صوفیوں کے نزدیک کس طرح اولیاء کو انبیاء کے مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے، اور کس طرح وہ انبیاء کرام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، انبیاء کرام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ان کے بروز بن جاتے ہیں، نبیوں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بولو
بروز بن جاتے ہیں، نبیوں کے بروز بن جاتے ہیں، ہے نا۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس تعلق سے کوئی بات بتلائی کہ اے میرے صحابہ تم بھی کوشش اور محنت کر کے میرا بروز بن سکتے ہو، میرا بروز حاصل کر سکتے ہو اس طرح سے۔ تو بہرحال الغرض اسلام کا اس سے کہیں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سب صوفیوں کی باتیں ہیں، اور اس تعلق سے اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن میں بہت مختصر طور پر اب آئیے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ اس تعلق سے بتلاؤں۔ صوفیوں کا تو یہ عقیدہ آپ نے سنا کہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی شخص محنت اور جد و جہد اور مشقت کر کے وہ نبیوں کا بروز ہو سکتا ہے، یعنی ان کا ذلی یا ان کا بروزی نبی کہہ سکتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے چند کوٹیشن، چند اس کے کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بالکل صوفیوں کے اسی مسلک اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوے نبوت کو منوایا، اور اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر، استغفر، بولو کس طور پر؟ بروزی طور پر۔ ترتیب میں حقیقت الوحی صفحہ نمبر 84، یہ اس کی کتاب ہے، براہیم احمدیہ جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی، جس کو سارے احناف نے مل کر کے چندہ دے کر کے اور جو ہے اس نے اس کتاب کو لکھوایا ہے۔ ہاں، کہتا میں بروزی نبی ہوں، میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، سب کچھ ہوں، میں محمد ہوں، سب کچھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں بروزی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بروزی۔ تو اگر وہی بروزی ابھی ابو الحسن خرقانی کا واقعہ گزرا، کسی کہا میں شبلی وقت ہوں، میں جنید وقت ہوں، میں فلانے وقت ہوں، تو ابو الحسن خرقانی کو جلال آ گیا اور اس بزرگ نے کیا کہا؟ میں مصطفی وقت ہوں۔ یہی بروزی ہے، یہی بروزی عقیدہ ہے، جو اگر صوفیہ اس بات کا اقرار کریں تو ہمارے ملکوں کے یہ دیوبندی بریلوی صوفی ہے نا، کیوں پیٹنے لگتے ہیں، اپنی بغلوں کو کیوں بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ولی اللہ ہیں۔ لیکن اگر وہی عقیدہ غلام احمد قادیانی کا ہے، میں بھی بروزی نبی ہوں، تو اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح یہ کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ کہتا ہے خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہیں دی، ہے نا۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے کہ یہی عیسیٰ ہے، اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ جہاں کہیں بھی الہامی عیسیٰ اور مریم کا ذکر ہے، اس سے میں ہی مراد ہوں۔ میری ہی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان دیں گے، اور نیز کہا گیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا کشتی نوح۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارے میں الہامات آنا شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے، اس مسیح کا جو وعدہ کیا گیا کہ آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، تو ہی ہے وہ، تو ہی ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی۔ پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی۔ موسوی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں۔ میں صرف عیسیٰ اور موسیٰ ہی کا بروز نہیں، بلکہ مہدی کا بھی بروز ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں۔ اس لیے میری امت کے 2 حصے ہوں گے، ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے۔ الفضل 26 جنوری سن 1916، اس کے اندر اس نے یہ بات اپنی لکھی ہے۔ المہم اس میں اس نے کیا کہا کہ میں بھی بروزی نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اور
صوفیہ کے انہی نظریوں کی وجہ سے، ذلی اور بروزی جو صوفیہ کی اصطلاح ہے، انہی نظریات کی وجہ سے مرزا قادیانی نے فائدہ اٹھایا اور جناب علی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ کا، موسیٰ کا اور سب کا بروز ثابت کیا کہ میں ان سب کا بروز ہوں، ان کے کمالات میرے اندر ہاں اتر چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ اور اگر صوفیہ یہ عقیدہ نہ رکھتے تو ظاہر ہے نہ یہ بروز کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کا وہ ہوتا۔ اور اسی بروز کے ساتھ ایک چیز ذل بھی ہے، اسی بروز کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے، لفظ ذل، زو لام ذل، اس کے معنی ہے سایہ اور عکس کے۔ کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو یا صاف اور شفاف پانی کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا عکس اور اس کی تصویر اس آئینے کے اوپر یا اس پانی کے اوپر آ جاتی ہے، جو دیکھنے میں اپنی شکل اور شباہت اور رنگ اور نقشے کے لحاظ میں وہی شخص ہوتا ہے، اور واقعے کے اعتبار سے وہ غیر شخص ہوتا ہے۔ یعنی شیشے کے سامنے ظاہر ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ اس کا نقشہ، اس کا چہرہ سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تو یہاں کھڑے ہوئے، وہ آپ کا عکس ہے، وہ آپ کا ذل ہے، وہ آپ کا سایہ ہے۔ صوفیوں کے نزدیک ذل کی صورت کیا ہے؟ ذل کی صورت یہ ہے کہ خاص خاص اولیاء خاص خاص انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور انبیاء کے کمالات ان اولیاء میں جذب ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر اولیاء ان انبیاء کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں یا ان کے مظہر اور ان کے بروز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان میں شخص اور عکس، شے اور ذل، اصل اور نقل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذل اور بروز در حقیقت ایک ہی چیز ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے۔ ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا ذل ہے، ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا یہ ذل کہلاتا ہے، اور ولی سے نبی کے کمالات کا ظہور ہونا یہ بروز کہلاتا ہے۔ اب سمجھ آئی ذل اور بروز کا فرق کیا ہے؟ ولی کا نبی کے رنگ میں رنگ جانا یہ ذل کہلاتا ہے، اور ولی سے نبی کے کمالات کا ظاہر ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوفیوں کی اصطلاح میں بروز کہلاتا ہے۔ چنانچہ دیوبندی اور بریلوی احنفیوں کے سب سے بڑے امام مجدد الفسانی یہ مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 248 میں یہ لکھتے ہیں کہ کمال تابعان انبیاء بجہت کمال متابعت و فرط محبت بلکہ بمحض عنایت و محبت جمیع کمالات انبیاء مطبوعہ خدرہ جزم نمائند و بکلیت برنگ ایشاں منسبق می گردند حتیٰ کی فرق نمی ماند درمیان مطبوعاں و تابعاں الا بالاصالہ والتبعیہ والاولیہ والآخریہ۔ یعنی دیوبندیوں اور حنفیوں کے، بریلویوں کے امام مجدد الفسانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کے پیروکار اور ان کے متبعین جو ہوتے ہیں ان کے کمال تابعیت اور ان سے انتہائی محبت رکھنے کی وجہ سے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت اور محبت سے اپنے جس نبیوں کی وہ اتباع کرتے ہیں ان مطبوع انبیاء کے تمام کمالات اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پورے طور سے ان کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اور ان کے کاملین تابعین میں سوائے اصل اور ذل کے، اصل اور تبعیت یعنی ذل کے اور کوئی فرق، یا اولیت اور آخریت کے اور کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ عقیدہ یہ حنفی امام جو بریلویوں دیوبندیوں کے انہوں نے یہ دیا ہے۔ اب جب صوفیہ کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور ان کے کمالات پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ان میں صرف شخص اور عکس، آدمی اور اس کے سائے کا اور اصل اور نقل کا فرق رہ جاتا ہے، تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی چند باتیں آپ سماعت کریں کہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام جو نبی کریم کی زبان مبارک سے نبی رکھا گیا ہے، میرا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی رکھا گیا ہے، تو یہ ذلی امر ہے جو آپ کی متابعت کی برکات سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تو یہ کافر، اور بزرگوں نے، صوفیوں نے ذل اور بروز کا دعویٰ اور وہ چور دروازے کھولے اور یہ تمام فلسفے بیان کیے کہ کوئی بھی آدمی نبیوں کا کمال حاصل کر سکتا ہے، ان کا بروز ہو سکتا ہے، ان کا ذل ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے بڑے ولی اللہ اور وہی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی رکھے تو کافر کیوں؟ تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر ان صوفیوں کا اور ان صوفیوں کے پیروکاروں کا کیا حشر کرو گے آپ؟ بولو۔ اسی طرح سے یہ کہتا ہے
قادیانی کہتا ہے کہ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا، کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل اطاعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، ذلی اور جو کچھ بھی اطاعت اور پیروی سے ہی ملتا ہے، ذلی اور ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 138۔ اسی طرح مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول نہیں ہوں، میں نبی اور رسول، دیکھیں یہ قادیانی کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، کہتا ہے کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں بے اعتبار نئے دعوے اور نئے نام کے، اور میں نبی اور رسول ہوں یعنی بے اعتبار ذلیت کاملہ کے وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس میرے اندر موجود ہے۔ عکس ذل، صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، اور یہی عقیدہ اگر قادیانی بیان کرتا ہے اس کی کتاب، اصل میں ہمارے ہاں گھپلے ہوئے ہیں، اصل میں بہت سارے معاملات ہیں، یہ چیزیں پکتی تھیں صوفیوں میں، بس موقع دیکھا اور لوہا گرم دیکھا، قادیانی نے ہتھوڑا مار دیا، اب وہ مجرم ٹھہر گیا، اس کو لوگ مجرم کہنے لگے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ اے الو کے پٹھے، تیرے اندر جو یہ تمام سب عقیدے پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس میں یہ مجرم نہیں ہے، تم نے یہ چور دروازے کھولے، تم نے یہ فلسفے بیان کیے، تب مرزا قادیانی نے ہتھوڑا مارا، لوہا تو تم نے گرم کیا تھا، لوہا تو تم نے گرم کیا، بس اگر قادیانی دعویٰ نہ کرتا تو کوئی اور کرتا، تمہیں میں سے، اور کیا گیا ہے اشارے طور پر، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قادیانی کا ایک اور عقیدہ دیکھو، کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا ہوں؟ ذلی طور پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا، اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس کی کتابوں میں یہ حقیقتیں موجود ہیں، پھٹ سے کہہ دینا نبی کا دعویٰ کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ارے اس نے تو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کی کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ میں نے محمد ہوں، کہتا ہے میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ذلی طور پر میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ وہ کہتا ہے جب میں اس طور پر خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی، یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ میرے آئینے ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے الگ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ میں تو فنا پھر رسول ہو گیا، میں تو کوئی الگ سے تو نہیں ہوا، میں نے تو وہ ذلی طور پر نبی ہوں۔ میں ایک غلطی کا ازالہ۔ اسی طرح سے کہتا ہے کہ خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا ہے۔ اب یہ وہی وحدت الوجود کا، ابھی میں خواجہ غریب النواز کی میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ اسرار حقیقی، میں سوچتا تھا کوئی میری لائبریری سے مار لے گیا، لیکن میں جدہ گیا تو ہمارے شکیل بھائی نے دیا، کہا بھائی یہ تو آپ میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے پڑھنے کے لیے، میں نے کہا یار میں تو وہاں ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا المہم، تو میں اٹھا لایا آپ کی جدے کے پروگرام سے، بھائی یہ ضروری ہے، میرے آخری لیکچر میں تو یہ مسالے کام کے آئیں گے، یہ تو حقیقتیں، ورنہ لوگ میرے گریبان پکڑیں گے کہ تم اپنی طرف سے بول رہے ہو المہم۔ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد میں ہی ہوں، اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے، اور یہ سب ذلی اور بروزی۔ کہتا ہے کہ غلام احمد، اچھا اب یہ باتیں اخبار الفضل مورخہ 1915 اور اسی طرح ایک غلطی کا ازالہ جو اس کی کتاب میں ہے۔ اب مرزا قادیانی کی ان باتوں کو سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں تو صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا جو نظریہ بروز اور ذل ہی کا ہے، اسی کی روشنی میں اس نے تمام سب دعوے کیے ہیں۔ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو صوفیہ کے نظریے سے ہٹ کر یا اس کی مخالفت میں ہو۔ صوفیہ کے نزدیک جب کوئی شخص حضرت عیسیٰ کا بروز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین وجود ہو سکتا ہے تو پھر غلام محمد قادیانی کے ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی ان دعووں کو تسلیم نہ کرنے کی کیا چیزیں روک رہی ہیں، مانے ہیں کہ آپ ان دعووں کو نہ تسلیم کریں؟ اور اس کی مثال میں پہلے لیکچر میں شاید دے چکا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے،
ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، لیکن کوئی اگر عزم و ہمت سے کام لے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں چڑھ گیا، دوسرے نے کہا میں چڑھ گیا ہوں، تو آپ کہیں نہیں وہ غلط بول رہا ہے۔ کیوں غلط بول رہا بھائی؟ آپ نے تو دروازہ کھولا، عزم و ہمت والا کہا میں چڑھ گیا۔ لیکن اگر یہ آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتا، بھلے وہ کتنے ہمت و عظمت والا ہو، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں چڑھ گیا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح سے تو میرے عزیز غلام محمد قادیانی نے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ انبیاء کا اور کئی انبیاء کا، ایک نبی کا نہیں کئی انبیاء کا بروز بتلایا ہے، پھر عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، پھر عین میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور ان تمام دعووں کو بار بار سنیے اور پڑھیے اس کی کتابوں میں، تو تصوف اور طریقت کی دنیا میں ایسے دعوے بہت عام ہیں، عام طور پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے دعوے کیے ہیں، اور بلکہ دیکھا جائے تو مرزا نے جس قدر دعوے نبوت و رسالت کی کیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، ولیوں نے جس طرح سے، بزرگوں نے، صوفیوں نے جس طرح سے خدائی دعوے کیے ہیں اور کس طرح سے خدا بن بیٹھے وہ، تو مرزا ان کے گرد تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، میں چند حقیقتیں اب آپ کے سامنے میں اتنی ذلی اور بروزی کے تعلق سے رکھ کر کے چند مزید حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں، اور اب موجودہ صوفیہ جو ہمارے دیوبندی اور بریلویوں کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ مانے جاتے ہیں، ان کی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے شیخ فرید الدین محمد بن ابراہیم عطار جو سن 677 کے اندر مرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے حضرت بایزید بستامی، اور ان کی حقیقت میں نے بتایا ہے کہ بایزید بستامی کون ہے، کشف المحجوب داتا گنج حجویری کے حوالے سے، کہ جس نے کہا تھا نا کہ ما فی بیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا، اللہ خدائیت کا دعویٰ کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا عرش کی حقیقت کے متعلق، عرش جو رب کا، جو جس کے اوپر عرش رب مستوی ہے، اللہ مستوی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کسی نے، تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ بایزید بستامی نے کیا کہا؟ عرش تو، اور میں کہتا ہوں یہ تو بہت چھوٹا دعویٰ ہے، اس نے تو جیسا کہ ہمارے داتا گنج حجویری کی کتاب بتلاتی ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے تو کہا گھر میں تو میں اللہ ہی ہوں بھائی، تو کہتا عرش تو میں خود ہی ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ بایزید بستامی نے فرمایا کہ کرسی بھی میں ہوں۔ پھر قلم کے متعلق تو کہا قلم بھی میں ہی ہوں، عرش بھی وہی، کرسی بھی وہی اور قلم بھی وہی۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں ہی حضرت ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء اردو کی کتاب باب 14 اور صفحہ نمبر 107 اٹھا کر کے دیکھو، جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید اولیاء شیخ فرید الدین عطار کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور جناب علی اور بریلویوں کے شہباز طریقت اور شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید حنفی چشتی فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں عرش ہوں، کرسی میں ہوں، لوح و قلم میں ہوں، میں جبریل ہوں، میں میکائیل ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں اسرائیل ہوں، اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو بولو پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ پھر اگر یہ حقیقتیں فضیل ابن عیاض اور ان صوفیوں کی طرف منسوب ہیں، اور خود ان کی کتابوں کے اندر ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کی شان میں یہ لکھی ہوئی ہیں، تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں، اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے، معراج ربانی کے گھر کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور یہ دعوے انہوں نے کیے ہیں، تو یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا جرم کیا کہ آپ نے اس کے اوپر لعنتوں کے تومار چھوڑ دیے، اور یقیناً اگر وہ لعنتوں کا مستحق ہے تو پھر ان کو کیا کہو گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ چورو، لٹیرو، ڈاکوو، اس کو کیا کہو گے؟ بولو۔ اور یہ دیوبندی بریلوی ملاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم دین و ایمان کے لٹیرے ہو، تم نے ڈاکے ڈالے ہیں مسلمانوں کے عقیدوں پر، عقید توحید پر، اور تم ایک کو چور ثابت کر کے خود بچ گئے ہیں۔ 100 چوروں میں ایک کے اوپر سارے فتنے ڈال دیے، یہی چور ہے، اور باقی چور بچ گئے۔ ابے تم سب چور ہو، تم سب نے عقیدے رسول رسالت اور ختم نبوت کے اوپر ڈانکے ڈالے ہیں، اس عقیدے کے اوپر۔ آؤ اور آگے سنو اور بتاؤں۔
کسی نے حضرت بایزید بستامی سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو حضرت بایزید نے فرمایا میرا جھنڈا حضرت محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور لعنت ہو اگر اس نے یہ بات کہی ہے۔ ہاں، فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 73 اور بریلویوں کے اعلی حضرت مجدد دین بدعت ملت، ہاں، بریلی کے خان صاحب، یہ کتاب موجود ہے، اور اپنی اس کتاب میں یہ واقعہ نہیں بلکہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی، خان صاحب نے بھی بایزید بستامی کو ولی کامل مان کر حضرت بایزید کا ارشاد نقل کیا ہے، جیسے داتا گنج حجویری نے ارشاد نقل کیا ہے کہ گھر میں اللہ کے سوا یعنی میرے سوا کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اعلی حضرت نے بھی ارشاد نقل کیا، کہتے ہیں لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا اور سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ استغفر اللہ۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 145، ہندوستان کی پرنٹ، اس کے اندر اٹھا کے دیکھو، اعلی حضرت نے تمہارے کس طرح سے یہ واقعہ نقل کر کے حضرت بایزید بستامی کی بات کی تائید کی ہے۔ استغفر اللہ، یہ بزرگوں کے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی نہیں، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یاد آ گئے، ہاں چلو اجمیر چلو، گاڑی چلی اجمیر چلی، قوالیاں ہوتی نا ہمارے ہاں، آیا اجمیر کا میلہ چلو، اور لڑکیاں عورتیں خوب میک اپ اور ڈسکو اور تاب گانجے اور بھنگ اور جناب علی ڈھول اور تاشے اور سارنگیا قوال، یہ فلانے بھائی، یہ فلانا کلی، وہ سب آتے ہیں، کیا کہتے ہیں قوال، یہ خواجہ غریب النواز، یہ کیا، ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، فرمایا کہ کلمہ پڑھو پہلے، کہنے لگے کس طرح، کہنے لگے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ استغفر اللہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی اپنے آپ نہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، بولو اہل سنت والجماعت کی طرف اپنی نسبت کرنے والے قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، رفاعیوں، بدویوں، کلیریوں، ساری نسبتیں کرنے والے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا ایسا کلمہ پڑھنا اسلام ہے؟ اور اس طرح کا کلمہ پڑھوانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تمہارے ضمیر سے میں پوچھتا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ اجمیری نے اس طرح کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ فیوزات فریدیہ صفحہ نمبر 83، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے نا، سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے سلطان ہیں، ہند کے راجہ اور مہاراجہ ہیں، یہ قطب الاقطاب، امام طریقت، صاحب ریاضت، حنفی المذہب، شیخ عثمان ہارونی عثمانی، اور یہ بھی حنفی ہی تھے، یہ بھی کیا تھے، معین الدین چشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، معین الدین چشتی لگا دے پار چشتی، یہ بھی حنفی تھے، اسی لیے سارے حنفی مل کر کے ان کی خبروں پہ مراقبے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں، کیونکہ دیوبندی حضرت بھی جا کر کے اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز کے بڑے بڑے ملاؤں نے، دیوبندی علماء نے، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ واقع موجود ہیں، میں کوئی لفظی نہیں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو ان باتوں کو ان کتابوں کی طرف غلط طریقے سے منسوب کرے جو ان بزرگوں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ خواجہ اجمیری نے باقاعدے مراقب ہوتے ہیں قبروں کے پاس، اور خواجہ اجمیری انہیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اب تم جاؤ فلانی جگہ فلاں کام کرو، یہ دیوبندیوں کے حضرت کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہی اسی لیے یہ بھی حنفی وہ بھی حنفی، تو اپنے حنفی صوفیوں کی بڑائی کے لیے اور اس کی تعریف و توصیف تو کریں گے نا، کچھ نہ نمک جو ہے حنفیت کچھ نہ کچھ تو ادا کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مشہور ہیں کہ شیخ عثمان ہارونی کے مرید اور خلیفہ تھے، ہندوستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسلام آپ ہی کے طفیل سے ہندوستان میں مشہور اور منتشر ہوا، ہزارہ کفار اور ہزاروں کفار لاکھوں کفار آپ کی برکت سے مشرف ہوئے، اور ہند میں آج بھی ان کا سلسلہ بہرحال چل رہا ہے، اور آپ کے خاندان میں بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ پیدا ہوئے۔ خواجہ نصیر الدین دہلوی آپ کی پیدائش جو ہے جیسے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اور اس طرح سے 537 اور
633 या 631 में चुनांचे इनका इंतकाल हुआ और अजमेर जो राजस्थान के अंदर है उसके अंदर ये दफन हुए। और फिर और इनकी पूरी हकीकतें आप देखें हदायक़े हनफिया सफ़ा नंबर 250 और 251 के अंदर जो। और चुनांचे मशहूर बरेलवी रजा खानी मौलवी मिर्जा मोहम्मद अख्तर देहलवी लिखता है अपनी किताब के अंदर कि हजरत सुल्तान वालफीन सिराजुल सालिकीन ख्वाजा बुजुर्ग मोइनुद्दीन हसन संजरी हिंदुल वली अताए रसूल सुम्मा अजमेरी कुद्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज की उज़माए औलिया और कुबराए मशाइख़ चिश्त से हैं। अब वो पूरी तारीफ उनकी करते हुए लिखता है कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी मक्का में दुआ कर रहे थे तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ज़ेरे नावदान काबा के, ख्वाजा अजमेरी कहते हैं कि वो जो परनाला नहीं है हतीम की तरफ जो परनाला कहते हैं उसी के नीचे खड़े होकर के दुआ कर रहे थे। तो कहते मेरे वास्ते दुआ की, मेरे पीर ने, ख्वाजा अजमेरी कहते मेरे पीर ने मेरे वास्ते दुआ की और मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर अल्लाह के सुपुर्द किया। तो गैब से आवाज आई कि मोइनुद्दीन हमने कबूल किया। इस आवाज के सुनने से शेख हमारे जो थे वो फौरन सजदे में गिर पड़े और और बाद हज के मदीना आए। और जब दुआगो ने रोज़े मुतहरा रसूल मकबूल पर सलाम अर्ज किया, हुजूर के रोजे पर ख्वाजा अजमेरी ने जब जाके सलाम अर्ज किया तो अंदर से आवाज आई, कब्र से नबी के आवाज आई, अलैकस्सलाम या कुतुबल मशाइख, या कुतुबल मशाइख, तेरे ऊपर सलाम हो। हाँ, हिंद की विलायत तुझको मैंने अता की, हिंद की विलायत मैंने तुझको अता की। यह आवाज मेरे शेख सुनकर बहुत खुश हुए और दुआ गो से फरमाया कि जा तू कमाल को पहुंचा। बादहू हमरा शेख फिर बगदाद आया और हजरत ख्वाजा ने खलवत कबूल की और बंदा को अमरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजराए दीन हिंदुस्तान की तरफ भेजा। अब इस तरह से बहरहाल ये तमाम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जनाब आली पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान। बाकायदे ये अकीदा बताया जा रहा है। अलमुहिम हनफियों के मायनात, ये तो इनका अकीदा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने अपना कलमा पढ़ाया। अब एक और कहते हैं हनफियों के मायनाज आलिम हजरत मौलाना शाह गुल हसन साहब अपने पीरो मुर्शिद सैयद गौस अली शाह साहब, और ये सैयद गौस अली शाह तज़किरे गौसिया, सीरत गौसिया, तज़किरे औलिया, ये बर्रे सगीर, तज़किरे औलिया बर्रे सगीर हिस्सा सोम और तज़किरे औलिया पाको हिंद बाब नंबर 68 में इनके मुफस्सल हालात मौजूद हैं सैयद गौस अली शाह साहब के। तो पीरो मुर्शिद सैयद गौस अली शाह साहब हनफी कादरी पानीपत जो 1297 हिजरी के अंदर मरे हैं, इनके मलफूजात बयान करते हुए मौलाना शाह गुल हसन लिखते हैं कि एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा की खिदमत में दो शख्स बइरादे बैत हाजिर हुए, बैत मुरीद होने के लिए हाजिर हुए। उनमें से एक को फरमाया, एक को कहा कि कलमा पढ़ो। कहा क्या पढ़ूं? कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। उस आदमी ने कहा ला हौला वला कुव्वत। तो हजरत शिबली ने भी कहा ला हौला वला कुव्वत। तो उस आदमी ने पूछा आपने ला हौल क्यों पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि तुमने क्यों पढ़ी? बोला मैंने तो इस वास्ते पढ़ी कि ऐसे बेशरा के पास आकर के मैं मुरीद होने को आया। इतना घटिया आदमी जिसका शरीयत इस्लामिया से कोई रिश्ता नहीं, मैं उससे मुरीद होने आया। तो आपने फरमाया कि तो उसने कहा और आपने क्यों लाहौल पढ़ी शिबली साहब? तो शिबली साहब ने फरमाया कि हमने इसलिए पढ़ी कि ऐसे जाहिल के सामने हमने राज की बात कह दी, हाँ इसलिए हमने लाहौल पढ़ी। हाँ भैया ये बड़े बड़े कुतुब। और ये शिबली कौन है मालूम है? अल्लाह अकबर, ये हमारे हजरत जकरिया साहब याद आ गए, तबलीगी जमात के पीर, तबलीगी जमात के मुर्शिद। ये जकरिया साहब की एक नई तहकीक मेरे जहन में आई। हजरत ने इसके मुकदमे में लिखा है कि मेरे बाप कुतुब फरोश थे, कुतुब खाना था उनका बहुत बड़ा, इनका भी कुतुब खाना था। चुनांचे वो कहते हैं कि इतना बड़ा कुतुब खाना था कि जनाब उसके अंदर किताबें भी बेचते थे, किताबें भी दुरुस्त करते थे, हमें दरस भी देते थे, पढ़ाते भी थे, सुन भी लेते थे और एक दिन में पूरा कुरान भी खत्म कर देते थे। तो ये जकरिया साहब कुतुब खाना इनके बाप का विरासतन चल रहा। मैं सोचने लगा यार जब ही तो तबलीगी निसाब छट छट के इतनी बिक रही है और जकरिया साहब ने खूब चाल चली और ये मोटी मोटी दो किताबें लिख दी और जनाब आली खानदान इसी कुतुब खाने की बदौलत
پل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جاہلوں کے ہاتھ میں واقعات اور حکایتیں یہ کتابیں دے کر کے زکریا صاحب نے خوب گمراہ کیا ہے۔ ظاہر ہے واقعے اور قصے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اس لیے زکریا صاحب نے بھی سوچا یہ کتابیں لکھ کے جاہلوں کو پکڑا دو، ہماری تو جناب علی سیلنگ ہوں گی، خوب بکیں گی اور ہمارا پیسہ آتا رہے گا۔ ہے کئیوں زبانوں میں ان تبلیغی جماعت والوں نے قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کروایا، لیکن تبلیغی نصاب کا ترجمہ آپ کو دنیا کی تمام زندہ زبانوں کے اندر موجود ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ موجود ملے گا۔ چنانچہ زکریا صاحب حضرت شبلی کے سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ یہی شبلی جو یہ کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اسی شبلی کے بارے میں اس کافر جو یہ کلمہ پڑھے، مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہے؟ بھلے وہ مذاقن کہے مسلمان ہے، بھلے وہ امتحان کے نیت سے پڑھوائے مسلمان ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ تمہارے اولیاء اگر یہ کلمہ پڑھوائیں اور تم ان کو اپنا ولی مانو، مان کر کے، تو تم بھی اپنے انہی لوگوں کی، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور یہ انہی کے ساتھ تم بھی پیچھے جاؤ گے۔ تو یہ بتاؤ یہ کافر نہ ہو تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں؟ چنانچہ شبلی کے بارے میں حضرت زکریا صاحب فضائل درود شریف صفحہ نمبر 105 اور جناب ادارہ اشاعت دنیا پرائیویٹ لمیٹڈ دلی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ المشائخ حضرت شبلی حضرت ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا۔ کہتے ہیں کہ میں شیخ المشائخ حضرت شبلی حضرت علامہ ابوبکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ میں ابوبکر بن مجاہد کے پاس تھا، اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی آئے، ان کو دیکھ کر ابوبکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے۔ شبلی آئے تو ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں یہ پاگل ہے۔ سارے علماء بغداد اس کو پاگل کہتے تھے، شبلی کو، یہ پاگل ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھو شبلی کا مقام بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ زندیق جس نے وحدت الوجود کا بھی نعرہ لگایا، اسی زندیق نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو رسول کر بیٹھا، چاہے جس نیت سے اس نے کہلوایا ہو۔ وہ کافر تھا اگر یہ کلمہ اس نے کہلوایا ہے، اپنے مرید سے پڑھوایا ہے، تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کو کس طرح جنتی ثابت کر رہے ہیں یہ دیوبند کے لوگ اور یہ تبلیغی جماعت کے لوگ۔ اور میرے تبلیغی بھائیوں تم مجھے گالیاں دیتے ہو، کہتے ہو یہ متشدد ہے، سختی کرتا ہے۔ ارے تم نبوت کی چادروں کے اوپر ہاتھ ڈالو، تم ہمارے نبی کی رسالت کا انکار کرو، تمہارے یہ بزرگ رسول کی رسالت کے اوپر کمندیں ڈالنے والوں کو ولی اللہ تصور کریں تو ہم ان کو کیسے معاف کریں؟ ارے اگر نبی کا زمانہ ہوتا تو وہ ایک بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کے منہ سے نبی کے سلسلے میں کلمہ توحید سنا تھا تو اس کی تلوار بے نیام ہو گئی تھی اور کہا تھا تو مدینے کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو نے میرے نبی کو، میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے۔ اور تم ان کو کیسے برداشت کرتے ہو جو نبی کی رسالت، نبی کی نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار اپنی کتابوں میں۔ ارے زبانوں کے اوپر تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، زبانوں کے اوپر تو بہکانے کے لیے شیطان بھی تمہیں بہت اچھی باتیں بتلاتا ہے، لیکن جب اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے تو تمہیں انہی شبلی، جنید اور بغدادی اور حجویری اور معینی چشتی اجمیری اور نقشبندی سہروردی کا غلام بناتا ہے، تمہارے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہی کیا جو حضور کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے، حضور کھڑے ہو گئے شبلی کو دیکھ کر کے۔ استغفر اللہ۔ خواب میں حضور شبلی گئے تو حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور تو زندگی میں منع فرمائیں کہ کسی کو دیکھ کے نہ کھڑے ہوا کرو، کسی کو دیکھ کے نہ کھڑے ہوا کرو، اور شبلی اس کو دیکھ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے بھائی ذلی بروزی نبی رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے پوچھنے پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مطلب میرے پوچھنے پر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر سورت تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کی یہ تعظیم کرتا ہوں۔ اور بہنی یہی واقعہ نیچے بھی شبلی صاحب ہی کا ہمارے زکریا صاحب نے اس کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ جب نبی ان کا اس طرح احترام کریں تو ہم کیوں نہ احترام کریں۔ یہ زکریا شبلی اور شبلی کے واقعات جنید بغدادی کے ان دیوبندی ملاؤں اور بریلوی ملاؤں کی کتابوں میں تو بھرے پڑے ہیں، کیونکہ یہی ان کے انداتا ہیں، یہی سب کچھ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، اس لیے ان کے تذکرے تو کریں گے ہی۔ تو المہم کہنے کا مطلب یہ ہے، یہی شبلی ہے جو کہتا ہے کہ اچھا دوسرے نے اب وہ تو کہا بھائی میں نے اس لیے پڑھا کہ تو جاہل
تیرے سامنے میں نے یہ راز بیان کر دیا. دوسرا آدمی آیا بیعت کرنے کے لیے, اس کو بھی کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھا تھا, میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر کے آیا تھا اور آپ یہیں گر پڑے, یعنی ابھی رسالت ہی پہ پڑے ہوئے ہیں آپ. میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ, اب رسالت کے بعد اور کون سا مقام ہے بتاؤ بھائی. اس نے کہا ابھی آپ ورے گر پڑے, یہی رسالت تک پہنچے ہوئے ہیں, میں تو آپ نے رسالت ہی پر قناعت کر لی. حضرت شبلی ہنسنے لگے, فرمایا ہاں تم کو تعلیم کریں گے, تم کو تعلیم کریں گے. ہر آدمی کا فہم اور اس کی سمجھ جدا جدا ہوتی ہے, تم کو تعلیم کریں گے. تو میرے عزیز اب یہی شبلی کے واقعات ہے نا, چنانچہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے فرید الاولیاء حضرت شیخ فرید عطار کی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر پورے اس کے واقعات موجود ہیں شبلی کے تعلق سے, جنید بغدادی کے تعلق سے. اور میں آپ کو شبلی کا ایک واقعہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ شبلی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ منکر نکیر کے سوالوں سے تم کیسے چھٹکارا پا گئے. پوچھا ہوگا بھائی دنیا میں تم تو رسول اور اللہ سب بنتے تھے, منکر نکیر آئے ہوں گے تم سے پوچھیں تمہارا رب کون ہے, نبی کون ہے, تو تم نے کیسے چھٹکارا پایا. اس نے کہا شبلی نے کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تیرا رب کون ہے, تو میں نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جس نے آدم کو پیدا کر کے تمہیں اور دوسرے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, اور اس وقت میں آدم کی پیٹھ میں رہ کر تم سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ہاں یہ جواب سن کر منکر نکیر کہنے لگے اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا بھائی, اس نے تو پوری اولاد آدم کی طرف سے جواب دے دیا. کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود جو میں دنیا میں کرتا تھا ان کے متعلق اللہ نے مجھ سے کوئی بات پرس نہیں کی, مجھے بخش دیا. استغفر اللہ, کھلا ہے, تم بھی یہ دعوے کرو, سب کچھ کرو, اور یہی وجہ ہے سب کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ شبلی نے انہیں بتلایا نا. میرے عزیز میرے دوست میں آپ کو کہاں لے کے چلوں. چنانچہ یہی شبلی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. کوئی یہ نہ کہے کہ بریلوی شبلی کو نہیں مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی ملفوظات کے اندر اسی ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 54 کے اندر کیا کلمہ لکھا ہے شبلی کے بارے میں معلوم ہے؟ لکھا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی شبلی کے بارے میں ملفوظات کے اندر اس نے لکھا ہے. اور آئے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر جو ہے ہاتھ ڈالے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے تمام سب چیزیں اپنے اس میں کی ہیں. اب بہرحال کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا, کتنا چھپایا راز محبت نہ چھپ سکا. افسانہ ان کے عشق کا مشہور ہو گیا, الحمدللہ ان کے عشق کا افسانہ کیا ہو رہا ہے, مشہور ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ میں انہیں مشہور کروں گا. اب ان تمام حاصل کلام نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ تمام سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے. ان کے ہاں بریلوی احناف اور جو ہم نے واقعات بتائے ہیں ان کا حاصل کلام مقلدین احناف کے یہ جو حوالے میں نے دیے ہیں, روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقلدین احناف جو ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے جس نبی کی روک ہے وہ صرف ایسا نبی ہے جو امت محمدیہ میں نہ ہو. ان کے نزدیک, ان کے عقیدے کے تعلق سے ان کے جو امت محمدیہ میں سے نہ ہو اور شریعت جدیدہ ناسخہ رکھتا ہو, جو ایسا نہ ہو یعنی غیر تشریعی امتی نبی ہو, اس کی کوئی روک نہیں ہے. اس لیے قیامت تک نبوت کا دروازہ کھلا ہے, اور حضرت محمد کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے کمالات نبوت حاصل کر کے غیر تشریعی امتی نبی بن سکتا ہے. اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ مکمل بریلوی, دیوبندی, احناف کا اور قادیانی کا بھی یہی عقیدہ اور صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. نمبر 2 دوسرا عقیدہ ہمیں ان حوالوں سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص غیر تشریعی امتی نبی کا دعویٰ کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فقہ حنفی کے موافق عمل کرے, یعنی حنفی المذہب مقلد ہو, وہ غیر مقلد نہ ہو. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا. پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا سر ہندی صاحب کے مجدد الفسانی کے حوالے سے. نمبر 3 ان تمام حوالوں سے ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی, اور وہ یہ کہ اس امت میں
سامنے مسیل انبیاء علیہ السلام کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ ان کی نبوت بذریعہ جبریل نہیں ہو سکتی، بلکہ بطریق الہام اور بطریق خواب اور بشارات اور منامات ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، ہمیں ان تمام حوالوں سے جو حنفی بریلوی دیوبندیوں کے کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلا وہ یہ کہ حضرت فضیل ابن عیاض جو حنفی تھے، جو 187 ہجری کا جن کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ اور نمبر 7، ہمیں ان حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بایزید بستامی کا دعویٰ کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہی ہوں، بلکہ بستامی نے تو داتا گنج ہجویری کی کتاب کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرا جھنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ بلند رہے گا، اور قیامت کے دن ساری مخلوق تمام نبیوں سمیت انبیاء اکرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ تمام سب عقیدہ بریلوی دیوبندی احناف کے پیروں بزرگوں صوفیوں کے کتابوں کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلا۔ اور نمبر 8، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی جو 631 کے اندر مرے ہیں، انہوں نے اپنے مرید سے یہ کلمہ پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اسی طرح سے نمبر 10، ہمیں ان تمام حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوا، وہابیوں سنو کیا کیا معلوم ہو رہا ہے تمہیں، ان تمام حوالوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر شبلی، جسے حضرت اعلیٰ حضرت اپنی ملفوظ کے اندر ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر حضرت دیوبند کے زکریا صاحب جناب علی نبی پیشانی چوم رہے ہیں، اکرام و تعظیم کر رہے ہیں، منکر نکیر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں وہ شبلی جو سن 334 ہجری کے اندر مرا، وہ بھی اپنے مرید سے یہ کلمہ پڑھواتا تھا کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو ان تمام سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر تشریعی نبوت سے آگے رسالت جدیدہ ناسخہ کی بھی گنجائش ہے کہ ابھی کوئی رسالت آئے جو پرانی رسالت کو منسوخ کر دے، اس کا بھی دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ اور بات ابھی تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن شبلی نے تو دعویٰ کیا کہ میں رسول اللہ ہوں، اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے تو دعویٰ کیا اب تک خبر نہ تھی مجھے اس اجڑے ہوئے گھر کی، اب تک خبر نہ تھی مجھے اس اجڑے ہوئے گھر کی، تم آئے تو گھر بے سر و ساما نظر آیا، تم آئے تو گھر بے سر و ساما نظر آیا۔ اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح یا مسیل انبیاء، مہدی موعود اور مسیح موعود اور غیر تشریعی امتی نبی یا ذلی یا بروزی نبی اور رسول بنانے والے اور اس کے لیے میدان ہموار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی مقلد حنفی دیوبندی بریلویوں کے صوفی پیر پگاڑے، یہی لوگ ہیں جس نے اس کو یہ چانس دیا اور موقع دیا، چور دروازے کھولے کہ وہ گرم لوہے پہ ہتھوڑا مار دے اور اپنے آپ کو نبی کہہ لے۔ تو اگر وہ یہ دعویٰ کر کے کافر ہے تو پھر یہ ان کے اولیاء کرام اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، یہ ذریت دیوبندیت ہو، دیابنا کی ذریت ہو یا خان صاحب بریلوی کی ذریت ہو، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جیسا پیر ویسا مرید، جہاں پیر وہیں مرید، دو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اسی پیروں کا دامن پکڑ کر کے جہاں ان کے لوگ جائیں گے وہیں یہ تمام سب کے لوگ جائیں گے۔ میرے عزیز، اب آئیے میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں کہ اب ذرا سا کیا کہتے ہیں، خواجہ غریب النواز سے پہلے ذرا ایک میں نہیں مانتا اس بات کو، میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن کتابوں کے اندر انہی دیوبندیوں بریلویوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھ کر کے ان کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، اس لیے انہی کی کتابوں سے میں بولوں گا۔ زبان میری ہے، کتاب ان کی ہے، بس انہی کی محفل ہے، سجا میں رہا ہوں، یہی فرق ہے۔ چنانچہ حضرت غوث العظم کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو دوسرا خدا ہمارے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں اور بلکہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں پکارتا، جس کو دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی خنزیر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی پیشاب بن رہا ہے، کوئی پیخانہ بن رہا ہے۔ ہستے غوث پاک کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاؤں شیخ، میں بہت مختصر طور پہ کیونکہ باتیں بڑی ہیں اس لیے میں بہت ایک نمونے پیش کروں کہ بتاؤ مجھے بتاؤ، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی کتابوں میں نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی، نہ یہ۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، آپ ہی اداؤں پہ اپنے غور کریں کہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضرت غوث پاک کے تعلق سے قصیدہ الہامیہ دیوبندی بریلویوں کے حلقے میں بڑے زور و شور سے یہ بات مانی جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کے تعلق سے حضرت غوث اعظم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی آگ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی،
شیخ عبد القادر جیلانی کا دعویٰ دیکھیں، میرا عقیدہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے، اللہ انہیں معاف کرے، ان کو تو نہ جانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے غنیۃ الطالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبع سنت اور ایک حدیث کے جانکار، ایک عالم تھے، لیکن لوگوں نے افسانہ بنا کر کے جس طرح ہندوؤں نے رام اور لکشمن اور نہ جانے سیتا کو نہ جانے کیا کیا بنایا، اسی طرح مسلمانوں نے غوث پاک کو سب کچھ سمجھ لیا۔ چنانچہ اب انہوں نے لکھا ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس روشنی میں، ان کے خود لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں شیخ عبد القادر جیلانی مسلمان ہیں یا کافر ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نعوذ باللہ، ابراہیم کی آگ میری دعا سے ٹھنڈی ہوئی، یعقوب کی آنکھیں میری توجہ سے واپس ہوئیں، قربانی کا میڈھا اسماعیل کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آیا تھا، قربانی کا میڈھا اسماعیل کے لیے نہیں میرے لیے آیا تھا، موسیٰ کا عصا میری امداد کا عصا تھا، ایوب کی تکلیف میری دعا سے اچھی ہوئی، عیسیٰ کے گہوارے میں بولنے والا میں ہی تھا، داؤد کو خوشحالہانی میں نے عطا کی تھی، خدا کی کل ملکیت دراصل میری ملکیت ہے اور اس کے اخطاب میرے حکم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، بولو کیا باقی رہا اللہ کے لیے؟ اور سنو، یہی کہتے ہیں کہ بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ میں ہی تھا، اللہ تعالیٰ کے مخفی علم میں میری ہی نبوت تھی۔ استغفر اللہ، بولو شیخ عبد القادر جیلانی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، قادیانی بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دونوں میں کون کافر کون مسلمان؟ بولو، پھر قادیانی ہی کافر، دیش 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 دیش، پھر وہی کافر۔ سنو، اور شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں ادریس جب اوپر گئے تو ان کے ساتھ میں ہی تھا، کشتی میں نوح کے ساتھ میں ہی تھا، طوفان میں نے ان کی حفاظت کی، میں پہلی پاک ہستی ہوں اپنے خالق کے علم میں اور میں ہی آخری ہوں جو اٹھایا گیا ہوں، کوئی ممبر نہیں مگر اس پر میرے ہی نام کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی مسجد نہیں مگر اس میں میری نماز پڑھی جاتی ہے، استغفر اللہ، اور صلاۃ غوثیہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں ہری ہری توتے لوگ نکلے نا، توتے لوگ، قادری پارٹی، ہاں وہاں الیاس پارٹی، یہاں بھی الیاس پارٹی، تبلیغی جماعت والی پارٹی، ادھر بھی الیاس پارٹی، ادھر بھی الیاس، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، جن سے یاس اور نا امیدی کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، دونوں پارٹیاں ہیں۔ میرے کو اچھا میری ہی نماز پڑھی جاتی ہے، فتاوی افریقیہ یہ میرے پاس موجود ہیں، اس کے اندر غوث پاک کی نماز کا ذکر ہے جناب علی، ہاں غوث پاک کی نماز کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے غوث پاک کا نماز پڑھا جائے، میں ابھی بتاؤں گا، ٹائم نہیں ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام میرے اب بتاؤ، یہ تمام دعوے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے، تم جو جواب اپنے شیخ کی مدافعات میں دو گے وہی میرا بھی جواب مرزا قادیانی کی طرف سے ہوگا، بولو صحیح بات ہے کہ نہیں جواب؟ ہاں حق یہی ہے نا؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے غوث اعظم فنا فی اللہ ہیں اور اس مقام پر رہ کر کے انہوں نے فرمایا، تو بتاؤ مرزا قادیانی کا ماننے والا اگر یہ کہہ دے ہمارے بھی حضرت فنا فی اللہ تھے جبھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بتاؤ وہ کافر کیوں اور تم مسلمان کیوں؟ اچھا جناب علی، استغفر اللہ، آگے بڑھتے ہیں، بہرحال چھوڑیں اس کو۔ یہ ہمارے کچھ اب جب بات آئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے تو جناب علی یہ فتاوی افریقیہ مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی، اس کے احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت میں اللہ کی طرف سے مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت برائے، اور جو 2 رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی پر درود سلام بھیجے، پھر عراق شریف کی طرف، صدام شریف کی طرف، ہاں ان لوگوں کا وہی ہے نا کوفہ بصرہ، یہ کوفی لا یوفی، ان سے کبھی وفا کی امید نہ رکھو، یہ کوفہ بصرہ کے دین ہیں، یہ حنفیوں کے دین، یہ احمد رضا خان مجدد اعظم ہیں، کون ہیں یہ؟ ان کے ہاں اعظم سے بڑھ کر کے ان کا امام بھی امام اعظم، ان کا پیر بھی پیر اعظم، ان کا غوث بھی غوث اعظم، ان کا قطب بھی قطب اعظم، ان کا مجدد بھی مجدد اعظم، اور یہ سارے شیطان ہیں۔ کون ہے یہ؟ سب شیطان کے پجاری ہیں، مجدد اعظم ہیں،
خان صاحب احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ عراق شریف کی طرف یہ کون فرما رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا کہ عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے، اس کی وہ حاجت روا ہو۔ اکابر علماء کرام اور اولیاء اعظام، یا اولیاء کرام اعظام کون ہے معلوم؟ یہ سب شرک و بدعت کے رسیا، اور وہ سب وہی لوگ ہیں انہوں نے اکابر اولیاء اور علماء اعظام کے نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ سب یہی زندیق لوگ ہیں، یہ تمام سب لوگوں نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا ہے، اور چنانچہ اس نے نام گنوایا ہے امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لخمی شنتوفی، عبداللہ بن اسد یافعی، ملا علی قاری حنفی، اور مولانا ابو المعالی محمد مسلم قادری، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے سب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ تمام سب روایتیں نقل کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا؟ بولو مسلمانوں، نماز کس کے لیے ہے؟ کہ غوث اعظم کے لیے ہے، اسی کو صلاۃ غوثیہ کا نام دیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں سنو تقلید کا جال کس طرح انہوں نے بچھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سیدی عبد الوہاب شارانی، ارے وہ خبیث جو خانقاہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لونڈیا پھنسا کے لے جا کے وہاں بدکاری کیا تھا، بدوی نے کہا تھا رفائی نے لے جاؤ حاجت پوری کرو، ڈر کیوں رہے ہو؟ وہی شارانی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بے شک اولیاء کرام دنیا اور آخرت اور قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع اور مددگار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان يحضره وياخذه بيده في الشدائد، جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، مرید ہوگا، ماننے والا وسیلہ لے گا، ضرور ہے کہ وہ نبی اور ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ میزان الشریعت الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون في اتباعهم ويلاحظونهم في شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوز الصراط۔ تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروں کی، اپنے ماننے والوں کی، ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، پورے ائمہ، خاص طور سے ائمہ اربعہ، تقلید کا جال کس طرح سے بچھایا جا رہا ہے اور کس طرح لوگوں کی بدعقیدگیوں سے انہیں تقلید کے جہالت کی تاریکیوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ عقیدہ بتلا کر کے کہ فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین جتنے بھی ہیں سب اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگہداشت فرماتے ہیں۔ جب تک صراط سے پار نہ ہو جائیں، پل صراط سے پار نہ ہو جائیں، تب تک ان کی نگرانی میں باقاعدہ کراسنگ ہوگی، بھائی پل صراط پر سے گزر ہوگا، ائمہ مجتہدین کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ یہ بتاؤ اپنے اماموں کو نبیوں کا مقام دینا نہیں ہے؟ سنو، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان ائمۃ الفقہاء والصوفیہ كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنه في موقف من المواقف، کہ بے شک سب پیشوا، اولیاء، علماء اپنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے مریدوں کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل تلتے ہیں، جب وہ صراط پر چلتا ہے، ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جن جاہلوں میں یہ عقیدے پھیلائے جائیں، جن جاہلوں کو یہ باتیں بتائی جائیں، اسے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت کا جیب بھرنے کے لیے، حضرت کی جیبیں بھرنے کے لیے مرید ہو جائے، بات ختم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمارے ائمہ، ہمارے فقہاء، ہمارے جن کی ہم تقلیدیں کرتے ہیں، یہ سب پل صراط کے اوپر، حشر میں، نشر میں، قبر میں، سب جگہ موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لما مات شیخنا شیخ الاسلام ناصر الدین لقانی بعض الصالحین، پھر اب عربی میں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ناصر الدین لقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بعض صالحین نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا، امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ رسول کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے، الگ ہو جاؤ۔ اس کے پاس سے وہ منکر نکیر فوراً چلے گئے۔ ابھی تک غوث پاک آتے تھے
اب امام مالک بھی قبروں میں آ رہے ہیں، اور جب امام مالک اپنی قبروں میں آ رہے ہیں اپنے مالکیہ کے شفاعت کے لیے، تو امام ابو حنیفہ بھی ان حنفیوں کی قبروں میں آئیں گے ان کی شفاعت کرنے کے لیے۔ منکر نکیر چلے جاؤ، ہمارا ماننے والا ہے، تم اللہ رسول کے بارے میں ان سے پوچھتے ہو؟ یہ عقیدہ ان حنفیوں کا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے۔ یہ کتاب میرے باپ کی نہیں، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، یہ فتاوی افریقیہ مجدد اعظم محمد رضا خان کی کتاب ہے، جو صفحہ 135 36 37 کے اندر یہ عبارتیں لکھتا ہے۔ بتاؤ ایسا لکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی خرافات پھیلانے والا مجدد اعظم ہو سکتا ہے؟ یہ حنفیوں کا امام ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ تمام مشائخ اور تمام صوفیاء ہر سختی کے وقت اپنے مریدوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو کہتے ہیں کہ جب اولیاء ہر سختی کے وقت اپنے پیروں اور مریدوں کا دنیا اور آخرت میں خیال رکھتے ہیں، تو ائمہ مذاہب جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا، یہ تو بدرجہ اولا سب جگہ موجود رہیں گے۔ میرے عزیز، یہ عقیدے آئیں گے، وقت کم ہے، میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ میرے پاس جوامع الکلم ہے۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ غریب النماز ہیں، تو یہ بندہ نماز ہیں۔ یہ غریب نماز ہیں، اور یہ کون ہے؟ ہاں، یہ بندہ نماز۔ ہمارے ہاں سب نماز رہے، وہ داتا گنج ہیں، سب انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں، یہ سب بانٹے ہوئے ہیں۔ یہی حضرت ان سے کسی نے پوچھا ان الحق کے بارے میں، صوفی منصور، یہ سب صوفی سب صوفی سارے کے سارے صوفی اسی زمرے کے اندر ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا بندہ نماز سے 521 صفحے کے اندر جوامع الکلم 521 صفحہ اور مترجم اردو، اس کے اندر ان سے کسی نے پوچھا کہ 521 صفحہ اور مترجم اردو، اس کے اندر ان سے کسی نے پوچھا کہ ان الحق کے کیا معنی ہیں۔ جوامع الکلم ہے یہ میرے پاس، مرتبہ سید محمد اکبر حسینی جو ان کے بیٹے کی کتاب ترجمہ پروفیسر معین الدین دردائی اور ادبی دنیا مٹیا محل دہلی کی چھپی ہوئی، اور جناب علی ملفوظات خواجہ بندہ نواز گیسو سن 1414 مطابق 1994 ہجری، طبع اول 100 روپے اس کی قیمت۔ یہ کتاب، اس کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ مخدوم صاحب یہ بتلائیں کہ ان الحق کا کیا مطلب ہے، تو مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس جملے کے معنی غلط سمجھے، لوگ خلاف شرع اس کو کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ منصور از خود رفتہ ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھے تھے، اور خود اللہ نے ان کے مظہر میں ان الحق پکارا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ صوفی منصور کے اندر سے کون بول رہا تھا؟ اللہ اوتار لیا تھا۔ صوفی منصور مظہر مانے اوتار لینا، کیا لینا؟ اوتار لیا تھا۔ جس طرح درخت کے مظہر میں موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا انی انا اللہ لا الہ الا انا، اسی طرح حسین منصور کے مظہر میں اس نے ان الحق کی اللہ نے آواز لگائی، لوگوں نے اس کو سن کر خلاف شرع سمجھا اور جمع ہو کر ان کو قتل کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور اور جرم نہیں تھا۔ ارے جو اس کو کافر نہ مانے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ اور یہ بندہ گیسونا پلے درجے کا شیعہ خبیث، اس کی درگاہ کو ہمارے ہندوستان کے اندر گلبرگہ کے اندر لوگ پوجتے ہیں، اور یہ سنی اپنے آپ کو کہنے والے۔ ارے مسلمانوں، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اپنے نبی کی تعلیمات جو موجود ہیں، تم ان چوہڑے چماروں کے اور ان بدماش اور لٹیرے اور کافر اور زندیق اور شیعہ اور رافضیوں کے چکروں میں تم کہاں پھنس رہے ہو؟ نکل آؤ، اور قرآن و سنت تمہیں آواز دیتے ہیں نبوت کے دعوے سے۔ میرے پاس ایک اور کتاب موجود ہے، تذکرۃ الرشید، دیوبندی اس میں پیچھے نہیں ہے، یہ سب اس میں موجود ہیں۔ میرے عزیز، اگر کسی نے وضاحتاً نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کسی نے اشارتاً بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوہی محمد عاشق علی صاحب میرٹی کی یہ لکھی ہوئی کتاب، کہتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17، اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر، یہ کتاب جلد نمبر تذکرۃ الرشید، کہتے ہیں کہ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے۔ سنو نئے نبی کا دعویٰ کس طرح ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ بولو اللہ تو یہ کہے ان تطیعوہ
تہتدوا، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ رشید احمد گنگوہی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے قطب الاقطاب ہیں۔ بہرحال تم ان کو کیا کہو گے؟ قادیانی نے تو ذلی بروزی کا کہا، اور یہاں تو جناب علی اتباع نجات موقوف ہے ان کے اوپر، ہے نا۔ اور اسی طرح سے آئیے آخر میں ذرا سا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آخر میں اسرار حقیقی، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، آخر میں یہ ذرا سا میں اسرار حقیقی کے حوالے سے دو باتیں بس بات ختم کروں گا، کیونکہ اس کے اندر تو بہت گند موجود ہے، اس کے اندر بہت گند موجود ہے۔ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ کتاب ہے اردو ترجمہ مکتوب حضرت سلطان الہند، مشتمل بر پنج بنائے اسلام معروف باسرار حقیقی، حصہ اول۔ سلطان الہند قطب الاولیاء حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام صادر فرمایا۔ اللہ والے کی قومی دکان، رجسٹرڈ ملک چنن الدین نقشبندی مجددی، تاجر کتب بازار کشمیری، لاہور، عاشقان رسول اور محبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے با محاورہ اردو ترجمہ کرا کر حمایت اسلام پریس سے اس کو چھپوا کر شائع کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کلمہ توحید کا مطلب اور مفہوم، کہتے ہیں کہ بہرحال بڑا واقعہ لمبا ہے، میں بہت ہی مختصر میں ایک بات بتاؤں۔ کہتے ہیں اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ خط لکھا ہے خواجہ بختیار کاکی کو۔ کہتے ہیں اے عمر، نبی نے کہا کہ اے عمر، جو اللہ کو من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ، جو کہتا ہے اللہ، جو اللہ کہتا ہے، جو من عرف اللہ لا یقول اللہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ اپنی زبان سے نہیں کہتا، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اپنی زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتا، اور جو اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے ما عرف اللہ، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اللہ کو، یہ الٹی گنگا اجمیر سے بہ رہی ہے، کہاں سے؟ ہاں، یہ سلطان الہند ہیں۔ کون ہے یہ سلطان الہند ہے جن کی تعلیم ہے۔ نبی تو 100 دفعہ 70 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم دن بھر میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کو اللہ کے نبی نہیں پہچانتے تھے۔ اور سنیں، حضرت عمر نے کہا حضرت یہ کیسی معرفت کہ بندہ اپنے مالک کا نام نہ لے؟ کہتے ہیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عمر، جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو، اس کا یاد کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے کے اللہ دل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہوتا ہے، اور قلب المومن عرش اللہ، اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ الذین لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ، مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہ مومن لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، حضرت عمر نے کہا کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب النواز کلمہ توحید کا مطلب بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی موجود، یہ ہم تم سب جانور، چندر، چرند، پرند، آسمان، یہ سب اللہ ہے، کوئی جو بھی موجود ہے سب اللہ ہے، اور محمد مظہر خدا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ اسی طرح سے کسی نے ارے بہت باتیں ہیں اس میں، کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر پرسید یا رسول اللہ ذات خاص حضرت چے باشد، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود انا احمد بلا میم۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت یا رسول اللہ آپ کی ذات کیا ہے، یعنی آپ کے ذات کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کا، بغیر میم کا میں کیا ہوں؟ احمد ہوں۔ احمد میں سے میم ہٹا دو تو کیا باقی بچتا ہے؟ بولو، احد، قل هو اللہ، اللہ ہی احد ہے۔ تو یہ احمد ہیں بغیر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مظہر خدا ہیں، وہی خدا ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اور قوال بھی کہتے ہیں کہ بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا، مدینے میں بغیر عین کا ایک عرب میں نے دیکھا۔ المہم اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس کے اندر اس قدر کفریہ باتیں ہیں کہ اگر یہ کتاب
جیسا کہ صاحب کتاب نے معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کیا ہے اس کتاب کو، اگر یہ کتاب معین الدین چشتی نے لکھی ہے اور جیسا کہ کلمہ بھی اس نے پڑھوایا ہے، تو یہ اللہ کی قسم جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ کافر تھا، یہ مسلمان نہیں تھا جن کو ہندوستان پاکستان کے لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے اور میرا چیلنج ہے، جاؤ یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے۔ تم نے خواجہ معین الدین کے ان خطوں کو اس کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے، اور اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ مسلمان کے نام پر کفر کو، شرک کو، یہودیت کو، برہمنیت کو، ہندوازم کو دنیا کے اندر پھیلا رہا تھا، وحدت الوجود کا قائل تھا، یہ قادیانیت سے بھی بدترین تھا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، یہ سب کچھ کا دعویٰ کر کے اس طرح کا عقیدہ رکھتے دنیا کے سلطان الہند بنے، مرزا قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ یہ بولو، ان کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اور یہ تمام سب جو حوالے ہم نے دیے ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ، اور جو حوالے ہم نے دیے ہیں، جاؤ دنیا کا کوئی مائی کا لال ان حوالوں کو غلط نہیں ثابت کر سکتا، یہ تمام حوالے موجود ہیں۔ ان حوالوں کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر ہیں، اور جو اس کی پیروی کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو قادیانی جیسے عقیدے رکھے وہ بھی کافر ہے، اور یہ صوفیوں کے جو عقیدے ان کتابوں میں موجود ہیں، جو حوالے میں نے دیے ہیں، ان تمام حوالوں کی روشنی میں جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے، بھلے وہ کسی کا قطب ہو، اقطاب ہو، غوث ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدے رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم قادیانی کو کافر کہتے ہو تو پھر انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ تمہارے پیر اور مرشد ہیں، ان سے تمہاری جیبیں بھرتی ہیں۔ مسلمانوں، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کا دین قیامت تک موجود رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں